بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے نوجوان ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب، میں فلاں سے عشق کرتا تھا یا کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اب میں اس کو بھلانا چاہتا ہوں یا بھلانا چاہتی ہوں، لیکن دل سے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ دل سے نکلتی ہی نہیں، ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ بڑی کوششیں کر لی ہے بھلانے کی، لیکن بات نہیں بن رہی۔ اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجیے، اس کے لیے کوئی ایسا علاج بتائے جس سے کہ وہ دل سے نکل جائے، دل سے اس کا خیال نکل جائے۔ یعنی کہ سوال یہ ہوا کہ غیر محرم کی محبت سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، غیر محرم کی محبت سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ دیکھیے، تربیت السالک کتاب ہے، جلد نمبر 1۔ اس میں نا انہی چیزوں کا علاج ہے، یہ جو آج کل معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے نا، انہی چیزوں کا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ شادی سے پہلی محبت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف مطلب ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مطلب اس سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر بھاڑ میں گئی محبت، پھر محبت نہیں ہے۔ اور اگر مطلب پورا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دل سے نہیں نکل رہی، دل سے تو نکل جائے گی، لیکن وہ جو خواہش ہے نا پانے کی، اس کو ایک مرتبہ حاصل کرنے کی، یہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ میرا ہو جائے، یہ میری ہو جائے۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک مرتبہ کا کھیل ہے۔ اس کھیل کو آپ کھیل رہے ہیں کہ محبت کے نام سے، اس کھیل کو آپ کس چیز سے کھیل رہے ہیں؟ محبت کے نام سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ محبت کرنے والے وہ ہے جو نکاح میں بندھ جائے، جن کے ذریعے سے دو خاندان نہیں بلکہ کئی خاندان جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اصل محبت وہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بھی لوگوں نے غلط بیان کیا ہے کہ بھئی دو محبت کرنے والوں کو جو ہے ملا دو، تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی محبت کرنا جائز ہے۔ نہ 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 نہ، محبت کرنا پہلے سے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے والدین کو لڑکی کے گھر پیغام دے کے بھیجے کہ بھئی ہمارا بیٹا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی والے بھی پیغام لے کے آ سکتے ہیں لڑکے کے لیے، اس میں کوئی یار نہیں ہے۔ لڑکی خود والدین سے کہہ دے کہ وہ فلاں شخص ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، انویسٹیگیشن کر لیجئے۔ اگر خاندان اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، کوئی عیب نہیں ہے، دیندار ہے، اور وہ فلرٹ نہیں کرتا لڑکیوں سے، تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کے لیے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں، آپ پوری انویسٹیگیشن کر کے باقاعدہ اچھے سے تو پیغام بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بھئی محبت کی اور ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی چاہت میں تعویذ گنڈے کراتے پھرے، عاملوں سے جو ہے وظیفے پوچھتے پھرے، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے بعد تیرا راستہ ادھر اور میرا راستہ ادھر، پھر جو ہے دوسرا شکار تلاش کرے، تو یہ محبت نہیں، یہ تو زنا ہے، زنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو محبت کا نام جس کو دیا ہے، اس کو دل سے نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ایک جو ہے مرید تھے، جنہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ حضرت میرا جانا شملہ ہوا، شملہ میں ایک خاتون گھوڑے پہ سوار ٹہل رہی تھی صبح کے وقت، میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس پہ عاشق ہو گیا، عاشق ہونے کے بعد حالات اس قدر خراب ہوئے کہ شملہ جو میں بزنس ٹور کے لیے یا نوکری کی وجہ سے جو گیا تھا، یعنی کہ دفتر کی طرف سے جو ٹور ملا تھا مجھے، اس ٹور پہ میری یہ کنڈیشن ہو گئی کہ میں کسی کام کا نہیں رہا، میں نے جو ہے اپنی نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور اس عورت کے، اس لڑکی کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوا
کہ میں دل کا مریض بن گیا، دل جو ہے اندر سے ٹوٹ گیا اور درد رہنے لگا، بہت علاج کرائے، ٹریٹمنٹ کرا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، خط میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ اور ان چیزوں کو قریب 8 یا 9 سال یا 14 سال کا تذکرہ آتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے وہ دل سے نکلتی نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا، اور وہ علاج الحمدللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ علاج پورا کا پورا 100% کامیاب ہوا ہے۔ اسی کتاب کے اندر وہ خطوط موجود ہے، وہ خط موجود ہے پیر اور مرید کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہے اور ایک مرید ہے امروہہ کے، ان کا وہ خط ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے بتایا کہ آپ جو ہے 500 مرتبہ کوئی ایک خلوت کا وقت متعین کرے، جیسے کہ رات کا کوئی وقت ہو، رات کا کوئی وقت متعین کرے اور 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ جب لا الہ کہیں گے تو دل میں یہ خیال کرے کہ اس عورت کی محبت میرے دل سے، اس عورت کا خیال میرے دل سے جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اور جب الا اللہ کہیں گے تو یہ خیال کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل کی ظلمتیں دور ہو رہی ہے، اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ اس طریقے سے 500 مرتبہ ہر روز پڑھے، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے بیماری کا علاج ہو جائے گا، آپ کے اندر کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو علاج ہے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے، اگر لڑکی کر رہی ہے تو وہ بھی یہ خیال کرے، اور لڑکا کر رہا ہے وہ بھی یہی خیال کرے، مراقبہ کرے، مراقبہ کم از کم آدھا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں سر پہ کپڑا ڈال کے، جیسے دلہن بیٹھ جاتی ہے نا گھونگھٹ ڈال کے، اس طریقے سے بیٹھ جائے، آنکھیں بند کرے اور یہ خیال کرے کہ میری موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، والنازعات غرقا، میرے جسم میں سے روح کو فرشتے گوتے مار مار کے نکال رہے ہیں، اور روح کو نکال کے لے جا کے اللہ کے سامنے رکھ دیا، کھڑا کر دیا، اور اللہ مجھ سے میرے اس فعل کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ہم نے ولا تقربوا الزنا، زنا کو حرام قرار دیا ہے، زنا کے پاس جانے سے روکا ہے، تم کیوں گئے ہو؟ تمہارے دل میں کیوں یہ خیال آیا؟ تم نے کیوں اپنی زندگی کے اتنے سال برباد کیے، اتنا وقت برباد کیا؟ اور یہ خیال کرے کہ آپ کیا جواب دیں گے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مراقبہ کرے کہ موت آ گئی، قبر کے اندر چلا گیا، قبر کے اندر وحشت ہے اور اندھیری ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، ادھر سے بھی جو ہے آگ آ رہی ہے، ادھر سے سانپ آ رہے ہیں، ادھر سے بچھو آ رہے ہیں، ادھر سے کن کھجورے آ رہے ہیں، اور میرے پاس یہ محبت ہے اور کوئی نیک اعمال نہیں ہے۔ اب اس عورت کی محبت کیا آپ کو بچا پائے گی؟ اس لڑکے کی محبت کیا آپ کو بچا پائے گی؟ اگر نہیں بچا پائے گی تو پھر اس کو دل سے نکال دیجئے اور وہ عمل کرنا شروع کرے جس سے کہ قبر کے اندر روشنی پیدا ہو جائے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جائے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات ساتھ میں یہ کرنی ہے کہ اس عورت کا یا اس لڑکے کا، اس لڑکی کا، جو بھی ہے لڑکا ہے یا لڑکی، ایک دوسرے کا یہ تصور کرے کہ یہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں، کیڑوں کی خوراک بن گیا، اب یہ ایسا ہو گیا کہ اس کو دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، کیڑے اس کی آنکھوں میں سے ابل رہے ہیں، ناک میں کو نکل رہے ہیں، اور جہاں سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تھا نا لڑکے نے یا لڑکی نے، اس میں جو ہے کیڑے گجبجا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا پڑا ہے، سینہ جو ہے پھٹا ہوا پڑا ہے، اور جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کو تیار ہے، جیسے مرے ہوئے کتے کے جسم سے بدبو آتی ہے، مرے ہوئے جانور کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور کیڑے آپ نے دیکھے ہوگے، ویسا ہی تصور ایک دوسرے کے لیے کرے
کہ یہ جس طریقے سے مرے ہوئے جانور سے بدبو کی وجہ سے نفرت کی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ بدبو اس کے جسم میں اٹھنے والی ہے، اور یہ بدبو جو ہے تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گی، نہ دنیا میں کام آئے گی اور نہ آخرت میں، اس لیے اس سے پیچھا چھڑانا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ قرآن میں بتایا ہے، حلال طریقہ وہ ہے نکاح کا طریقہ، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ایک دوسرے کو پانے کے ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ باندی اور آقا والا ہے، وہ جو ہے اب رائج نہیں ہے، ختم ہے، تو صرف نکاح کا طریقہ باقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے یہ صرف حکیم الامت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کو اگر آپ قرآن میں تلاش کرنے لگے کہ ہو بہو کہاں لکھا ہے، یا حدیث میں تلاش کرنے لگے ہو بہو کہاں لکھا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ ٹریٹمنٹ دینا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ دوائی تو ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھی ہے، آپ نے پڑھائی میں کہاں سے آئی آپ کی، تو کتابوں کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کا تجربہ، جو آپ نے میڈیکل سائنس میں پڑھی ہوگی کتابیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارا ٹریٹمنٹ کتابوں کے اندر ہی موجود ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہے کتنی ٹیکنیک ایجاد ہو چکی ہے، وہ کتابوں کے اندر شاید نہ ہو، تو کیا آپ اس ٹیکنیک کا انکار کر دیں گے کہ بھئی یہ ٹیکنیک جو ہے کتابوں میں نہیں ہے، یہ فیل ہے؟ تو اس طریقے سے تو آپ جو ہے جہالت دکھائیں گے۔ جہالت نہیں دکھانی ہے، بلکہ عقل مندی دکھا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ آپ کا ٹریٹمنٹ مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ کتاب میں کون سی میں لکھا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوگے آپ یہ تمام باتیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔